میں اخلاص پر بتا رہا تھا کہ جب جنت اور جہنم پہ یقین ہوتا ہے نا تو انسان کوشش کرتا ہے اپنے عمل کو چھپائے، ورنہ کام کم ہوگا شو زیادہ. تو عبداللہ بن مبارک کا واقعہ ایک راوی بیان کرتے ہیں، ان کے شاگرد کہتے ہیں میں نے جنگ میں ہم نے دیکھا، اب یہ تو بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، پوری رات نمازیں پڑھا کرتے تھے، ان کی عبادتوں کے عجیب واقعات ہیں. انہوں نے کتاب لکھی کتاب الزہد، اس میں زہد سے متعلق، دنیا سے بے رغبتی اور اس کے متعلق حدیثیں جمع کی. تجارت بھی کر رہے ہیں اور دنیا سے بے رغبتی کی باتیں بھی. تو پتہ چلا بھائی پیسہ کمانا ہے، پیسے سے دل نہیں لگانا، دل نہیں لگانا، کمانا کمائے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. تو تبھی تو بے فکری سے لڑ بھی رہے تھے، اگر نہیں کماتے تو بار بار میدان جنگ میں فون آ رہا ہوتا بیگم کا، گھر میں کھانے کو ہے نہیں، ادھر کافروں کی فکر پڑی ہوئی ہے ان کو، تو لڑ سکتے تھے. پھر وہ کہتے یار پہلے میں گھر میں تو جہاد کر لوں، ہیں پہلے وہاں جہاد کروں گا پھر آؤں گا ادھر. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کیا کیا، وہ کسی نے بتایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس نے ڈھاٹا باندھا ہوا ہے اور ایسی بہادری سے لڑا ہے کہ دشمن کی صفوں میں گھس کے بہت تہلکہ مچا دیا اس نے. اب دیکھو ہم اگر ایسی بہادری کریں تو ہم تو چاہیں گے کہ ویڈیو بن رہی ہو نا اس کی، ایک دفعہ تو تصویر آ جائے، نہ چاہتے ہوئے بھی آ جائے، کیونکہ ڈھاٹا باندھ کے لڑنے کا رواج تھا نہیں، لوگ منہ کھول کے لڑا کرتے تھے. لیکن انہوں نے کہا جب میں بہادری کے جوہر دکھانے ہیں تو منہ ڈھانپ کے لڑوں گا. ہم کیا کہتے ہیں کہ بزدلی دکھانی ہے تو منہ چھپا کے بھاگو، ایسا ہی ہوتا ہے نا، بہادری دکھانی ہے تو منہ کھول کے لڑو. تو انہوں نے کیا کیا، ایک وہ ان کے شاگرد کہتے ہیں ڈھاٹا باندھا ہوا ایک شخص آیا اور ایسے لڑائی لڑی اس نے، پھر پیچھے پلٹ کے پھر دوبارہ حملہ. کہہ رہے ہم حیران یار یہ کون ہے. کہہ رہے ہیں پھر میں نے جا کے نا ایک دم ماس پکڑ کے نیچے گھسیٹا تو دیکھا فَإِذَا ہوا عبداللہ ابن المبارک. وہ کون تھے؟ عبداللہ ابن مبارک. راتوں کو نماز اس قدر لمبی لمبی پڑھا کرتے تھے، اتنی لمبی. ایک دفعہ اچھا یہ کوشش کرتے تھے کہ جب سب سو جائیں تو میں اٹھوں تاکہ میری نماز کا لوگوں کو پتہ نہ چلے. تو ایک دن کسی نے دیکھ لیا یار یہ تو سوتے ہی نہیں ہے، پوری رات نماز پڑھتے ہیں، دن میں پھر اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں، تو ان کی نیند ہی بہت تھوڑی ہے. تو ایک دن کسی نے نا کیا کیا کہ میں دیکھتا ہوں یہ کرتے کیا ہیں، تو وہ ان کے ساتھ سو گیا. راوی کا بیان ہے کہ میں ان کے ساتھ کیا کیا، میں نے وہیں جنگل میں جہاں بھی میدان میں سو گیا. کہتے میں سویا نہیں تھا، میں نے ایسے شو کیا جیسے میں سو گیا ہوں، میں ان کی رات کی عبادت دیکھنے کے لیے. پھر کہتے میں نے ہلکی سی آنکھ کھول کے دیکھا تو ان کو جب اندازہ ہو گیا نا سب سو گئے ہیں، اب کوئی نہیں جاگ رہا، تو یہ کھڑے ہو گئے. کہہ رہے صبح تک یہ اللہ سے راز و نیاز میں لگے رہے. کہہ رہے میں ان کو دیکھتا رہا. کہہ رہے میں نے پھر کیا کیا، میں نے صبح ان کو بتایا کہ میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے. کہہ رہے اتنا شدید غضبناک ہوئے کہ مجھ سے بات چیت کرنا چھوڑ دی. کہہ رہے زندگی میں جب بھی ان سے ملاقات کرتا ان کے چہرے پہ ناگواری کے آثار ہوتے. دیکھو ہماری کوئی برائی اگر دیکھ لے اور بتا دے کہ میں نے آپ کو اس جرم میں دیکھ لیا ہے، زندگی میں ہم جب بھی اس سے ملیں گے ہمارے چہرے پہ سلوٹیں آئیں گی نا. کیا خیال ہے؟ نفرت ہوگی نا کہ اس کو میرے عیب کا پتہ چل گیا اور اس نے دیکھا ہے باقاعدہ. تو یہ عمل عبداللہ بن مبارک کا کس پر ہو رہا ہے؟ نیکی پر. نیکی کا پتہ کیوں چل گیا اور اس نے دیکھا، کوشش کیوں کی مجھے دیکھنے کی. کیا اخلاص کا معیار بھائی. تو یہ موٹیویشن ان لوگوں کو کون سی یوٹیوب پہ انہوں نے کوئی گوروں کو سنا تھا میرے بھائی، کون سے ہندو موٹیویشنل اسپیکر کو سنا تھا، کون سی فیسیں دے کے ورکشاپ کی تھی. یہ موٹیویشن ان کو کہاں سے مل رہی تھی؟ قرآن سے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. قرآن کی آیتیں سنتے تھے کہ اللہ نے مومنین کی جان اور مال کے